بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر۔ تمام تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ اس سے بڑھ کر اس نے ہم تمام کو اپنی محبوب نبی کا امتی بنایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، کوششوں سے، کاوشوں سے آج اسلام ہم تمام لوگوں تک پہنچا ہے۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے یہ جو زندگی انسان کو دی ہے، اس زندگی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ زندگی اتار چڑھاؤ کے ساتھ چلتی ہے۔ یہ زندگی اچھائی اور برائیوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ یہ زندگی آسانیاں اور تکلیفیں دونوں اپنے پاس رکھتی ہے، اور یہ زندگی یہ نہیں دیکھتی کہ انسان کون سے مذہب کا ہے، انسان کون سی نسل کا ہے۔ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، زندگی میں پریشانیوں کا آنا، مصیبتوں کا آنا، دشمنیوں کا پیدا ہونا یہ عام بات ہے۔ یہ زندگی کا اصول ہے۔ اس زندگی سے آپ بھاگ نہیں سکتے، اس زندگی سے آپ اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتے، مگر آپ ان پریشانیوں کے باوجود، ان آزمائشوں کے باوجود، ان دشمنیوں کے باوجود آپ اپنی زندگی سکون کے ساتھ ضرور جی سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی سے پریشانیاں تو ختم نہیں ہوں گی، آپ کی زندگی سے مسائل تو ختم نہیں ہوں گے، آپ کی زندگی سے آپ کے دشمن تو ختم نہیں ہوں گے۔ ان تمام کے ہونے کے باوجود آپ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، ان تمام کے ہونے کے باوجود آپ سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور یہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ یہ آپ کو مذہب اسلام سے ملے گا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ یہ باتیں بس کہنے کی ہیں، سننے میں اچھی لگتی ہیں، کرنا بڑا مشکل ہے، یہ آپ کی کج فہمی ہے، کم عقلی ہے، چھوٹی عقل کا نتیجہ ہے۔ یہ مذہب اسلام جو حل آپ کو بتاتا ہے، مذہب اسلام جو زندگی جینے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہے، ایک بار ضرور غور کرنا کہ اللہ رب العالمین جس رب نے انسان کو پیدا کیا ہے، مجھے اور آپ کو بنایا ہے، اسی رب نے انسان کے سارے مسائل کا حل بھی بنایا ہے جس کا نام اسلام ہے۔ اور اسلام انسان کے مسائل کا سب سے بہتر حل نہیں ہے۔ اسلام انسان کے مسائل کا سب سے اچھا حل نہیں ہے۔ اسلام انسان کے مسائل کا سب سے بیٹر سلیوشن، سب سے بیسٹ سلیوشن نہیں ہے، بلکہ اسلام انسان کے مسائل کا ایگزیکٹ سلیوشن ہے، پرفیکٹ سلیوشن ہے۔ سب سے اچھا بھی نہیں، اس سے بہتر بھی نہیں، بلکہ صرف وہی ہے جو اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے جو مذہب اسلام آپ کو سکھاتا ہے۔ مذہب اسلام انسان کے مسائل کا ایگزیکٹ سلیوشن ہے، بیسٹ یا بیٹر سلیوشن نہیں ہے، کیونکہ ان سلیوشنز کو، ان حل کو اس ذات نے بنایا ہے جس نے انسان کو بنایا، انسان کی پریشانیوں کو بنایا۔ اس کو معلوم ہے کہ اس پرابلم کا سلیوشن کیا ہے، اور اس نے جو سلیوشن بنایا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ 99% بھی نہیں ہو سکتا، وہ 100% سلیوشن ہے۔ یہ مذہب اسلام ہے۔ جب تک ہم یہ بات نہیں سمجھیں گے، ہم اپنے ہر مسئلے کو اپنے عقل سے سمجھیں گے، ہم اپنے ہر مسئلے کو اپنی سوچ کے حساب سے سمجھیں گے، آپ ہمیشہ 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 دھوکے میں رہیں اور ہمیشہ پریشان رہیں، ہمیشہ مسائل میں الجھے رہیں گے۔ واحد حل اسلام ہے۔
ہم جب تک اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں بناتے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ کتنی اسٹریٹجیز اس کے لیے بنا لو, کتنے اپنے خود کے بنائے ہوئے طریقے ایجاد کر لو, آپ ان مسائل سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے جب تک کہ آپ ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے جو اللہ نے بتائے. اسلام پر اترنا ضروری ہے دنیاوی مسائل کو حل کرنے کے لیے. اسلام نے انسانی مسائل کو حل کرنے کے بہت طریقے بتائے ہیں, انسان کی مصیبتوں کو دور کرنے کے بہت طریقے بتائے. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے جو تقریباً انسان کے ہزاروں مسائل کو ختم کر دیتا ہے. انسان کی زندگی کا دور جدید کا سب سے بڑا معمہ ڈپریشن ہے, سب سے بڑا معمہ اینزائٹی ہے, سب سے بڑا معمہ انسان کا ہمیشہ سب ہونے کے باوجود پریشان رہنا ہے, کسی قسم کا خطرہ نہ ہونے کے باوجود ڈرتے رہنا ہے. یہ انسان کا اس دور کا سب سے بڑا معمہ ہے. اور ایسے ہزاروں مسائل, ایسے لاکھوں انسانی مسائل کا ایک حل مذہب اسلام بتاتا ہے جو ان تمام کو ایک ساتھ ختم کر دیتا ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 130-4 میں ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاذِبِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. انسان کے اندر دو صفتیں, ایک صفت اپنے غصے کو قابو میں رکھنا, دوسری صفت لوگوں کو معاف کرنا. یہ دو صفتیں انسان کی ساری زندگی آسان کر دیتی ہیں, انسان کی زندگی کا ہر مسئلہ حل کر دیتی ہے, انسان کی زندگی کی ہر بیماری دور کر دیتی ہے, انسان کی زندگی کی ہر بدعملی کو ختم کر دیتی ہے. وہ کیا ہے؟ کاذبین الغیظ, ایسا انسان جو غصہ قابو کرے, وعافین عن الناس, اور ایسا انسان جو لوگوں کو معاف کرے. یہ دو صفتیں آپ کے اندر آ جائیں, واللہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا, آپ کی زندگی کے ہزاروں مسائل ایک ساتھ ختم ہو جائیں گے. اور لوگوں کو معاف کرنا اور غصے کو قابو کرنا, اس کو برداشت کہا جاتا ہے. آپ جب تک برداشت نہیں کرتے غصہ قابو نہیں کر سکتے, آپ جب تک برداشت نہیں کرتے آپ معاف کرنے والے نہیں بن سکتے. اور یہ برداشت, یہ صبر, یہ سہنا, یہ معاف کرنا, یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہماری زندگی پوری مکمل طور پر خالی ہے. ہم غصے والے لوگ ہیں, ہم وہ لوگ ہیں جو انسان کی غلطیوں کو ساری زندگی معاف نہیں کرنا چاہتے. ہم وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اپنے دشمن سے بدلہ لینے کی طاق میں رہتے ہیں. ہم اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ اگر ہمارا دشمن نمازی بھی ہو تو نماز کے لیے بھی اس کے بازو میں جا کر کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے. ہم وہ لوگ ہیں, ہم ایسی قوم ہیں, ہم ایسے مسلمان ہیں. اتنا بغض, اتنا کینہ, اتنی نفرت انسان دل میں رکھے اور اپنی زندگی میں سکون لانے کی کوشش کرے, بیوقوف ہے, نہیں آئے گا سکون. ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے بعد سکون آتا ہے. یہ چیزیں جب دل سے باہر نکلتی ہیں تب اللہ تعالیٰ انسان کو سکون عطا فرماتا ہے. اور ذرا کبھی یہ بات بھی آپ غور کرنا کہ ہم آپس میں مسلمان ہونے کے باوجود جو دشمنیاں ہمارے اندر پل رہی ہیں, ہم دیکھتے ہیں, ہماری یہ سوچ ہے کہ جو بندہ ہمارا دشمن ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ 24 گھنٹے ہماری سازش میں لگا ہوا ہے. وہ بیوقوف ہے, اس کو دوسرا کام نہیں ہے, اس کے گھر والے نہیں ہیں, اس کو کما کر کھانا نہیں ہے. وہ 24 گھنٹے آپ کے خلاف سازش کرنے میں لگ جائے گا, نہیں لگے گا. یہ آپ کی غلط سوچ ہے جو آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی. کبھی ذرا سوچنا کہ کیا ان تمام باتوں کو اللہ نہیں دیکھتا؟ جو تماشا چل رہا ہے معاشرے میں, یہ جو لوگوں نے سب سے بڑا مقصد اپنے دشمن کو نقصان پہنچانا بنا لیا ہے, اس کو بدنام کرنا بنا لیا ہے, اس کی غیبت کرنا بنا لیا ہے, یہ تماشا اللہ نہیں دیکھتا اوپر سے؟ کیا ہم یہ بات نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو بڑا مقصد ہمارے ہاتھ میں دے کر بھیجا تھا, ہم دنیا میں آ کر اس کو بھلا کر اس کو بعد میں رکھے ہیں, ہم نے اپنی دشمنیوں کو پہلے رکھا ہے. کیا ہم کبھی اس کو نہیں سوچتے؟ کیا ہم کبھی اس پر غور نہیں کرتے کہ ہمارے نزدیک اللہ کے حکم سے بڑھ کر ہماری دشمنی ہے؟ ہمارے نزدیک اللہ رب العالمین کے فرمان سے بڑھ کر ہمارا بغض ہے, ہمارا کینہ ہے.
کیا یہ تماشا نہیں ہے؟ کیا یہی مقصد بنا کر اللہ تعالیٰ نے یہی مقصد دے کر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے؟ ہم نے اس چھوٹی سی چیز کو اتنا بڑا کیوں بنا لیا ہے؟ واقعی میں چھوٹی چیز ہے، بہت معمولی چیز ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک چراغ ہو اور اس چراغ کے بازو سے ایک چوہا چلا جائے تو اس کا سایہ دیوار پر بہت بڑا پڑتا ہے، اور جب اس بڑے سائے کو ایک چھوٹا بچہ دیکھتا ہے ڈر جاتا ہے۔ وہ کیا سمجھتا ہے کہ کوئی بڑی چیز گئی ہے، کوئی بڑی چیز آ رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک بڑا آدمی جو وہاں بیٹھا ہے وہ اس سائے کو کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ دکھنے میں بڑا ہے، اس کی حیثیت اتنی ہی ہے، یہ مجھے نقصان نہیں دے سکتی، یہ مجھے برباد نہیں کر سکتی، اس کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ یہ پوری بالکل وہی مثال دنیاوی مسائل کی ہے۔ دنیا کا ہر مسئلہ آپ اس کو دیوار کا سایہ بنا کر دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو دیوار کے سائے کی طرف دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ دنیا کا ہر مسئلہ ایک چھوٹا مسئلہ ہے، ایک معمولی مسئلہ ہے، اور اس سائے کو دیکھ کر آپ نے اپنی آخرت برباد کر لی ہے، آپ کو نہیں معلوم۔ اس معمولی سے مسئلے کی وجہ سے دنیا کے آپ نے اپنے اعمال خراب کر لیے ہیں، آپ کو نہیں معلوم۔ اور واقعی اس چیز کا اندازہ ہوگا کب ہوگا؟ جب آپ بے سہارا ہو کر اپنی مرض الموت میں پڑے ہوں گے، بستر پر ہوں گے، کرنے کا کوئی کام نہیں ہوگا، اب ایک کام بچا ہے، وہ مرنا ہے۔ ایسے وقت میں جب آپ کی ساری 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی آپ کی نظروں کے آگے سے گزرے گی، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے ساری زندگی دشمنی کی وجہ سے اپنے اعمال خراب کر لی، آپ کی ساری زندگی بغض کی وجہ سے اپنا ایمان خراب کر لیے۔ اور اس وقت جو افسوس ہوگا یہ معمولی افسوس نہیں ہوگا۔ چلو مان لیتے ہیں کہ آپ نے آخری عمر میں توبہ بھی کر لی، آپ نے اللہ سے معافی بھی مانگ لی، لیکن ان اعمال کا کیا ہوا جو برباد ہو گئے، جن کی آپ کو ایک بھی نیکی نہیں ملی، جو آپ کے نام اعمال میں ذرا بھی فائدہ نہیں لے کر آئے۔ آپ خالی نام اعمال اللہ کے پاس لے کر جائیں گے، اگرچہ کہ آپ کے گناہ معاف ہو بھی گئے۔ ان کے ساتھ جو عمل آپ کر رہے ہیں، دنیاوی مسائل کی وجہ سے آخرت جو برباد کر رہے ہیں، یہ واقعی میں صحیح چیز نہیں ہے، یہ آپ کو نقصان دلانے والی چیز ہے، آپ کی آخرت برباد کرنے والی چیز ہے۔ تو ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ایک آسان طریقہ، سب سے آسان طریقہ، کہ انسان جب رات کو اپنے بستر پر جائے، سونے سے پہلے اپنا دل صاف کر لے۔ جس کسی کی بھی نفرت دل میں ہے، بغض دل میں ہے، چاہے وہ آپ کا کتنا بڑا دشمن کیوں نہ ہو، جانی دشمن کیوں نہ ہو، آپ کے اہل و عیال کا دشمن کیوں نہ ہو، کتنا بڑا نقصان کرنے والا کیوں نہ ہو، آپ جب سوئیں تو اس کو معاف کر دیں۔ اس کے لیے نہیں، آپ اس پر احسان نہیں کر رہے، آپ اپنے آپ پر احسان کر رہے ہیں۔ معاف کر کے آپ اس کو آسان نہیں کر رہے، اس کی زندگی، اپنی زندگی آسان کر رہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مسند احمد حدیث نمبر 12690 پر 7، کہ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں فرمایا، 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بندہ جنتی ہے۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ کون سا خاص عمل ہے جو عبداللہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ نے 3 مرتبہ کہا کہ وہ جنتی ہے۔ ان کا عمل پہچاننے کی کوشش کرنے لگے، پتہ چلا کہ کوئی خاص عمل نہیں ہے، ان سے بہتر تو ہم ہیں، ہم زیادہ سنتیں پڑھتے ہیں، ہم زیادہ دعا کرتے ہیں، ہم زیادہ تہجد پڑھتے ہیں، ہم زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ مجھ سے آگے کیسے چلا گیا، وہ جنت کا حقدار کیسے بن گیا؟ تو تنگ آ کر ان سے پوچھ لیے جا کر کہ کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو 3 مرتبہ جنتی کہا، حالانکہ آپ کے پاس اتنے بھی اعمال کی عادت نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا، انی لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا ولا احسد احدا، میرے دل میں کسی ایک بھی مسلمان کی نفرت نہیں ہے، اور میں اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا کرتا ہوں، سونے سے پہلے اپنا دل صاف کر لیا کرتا ہوں۔ ذرا سوچو کہ حضرت عبداللہ ابن سلام نے یہ حرکت کیوں کی ہوگی؟ کیونکہ وہ اس بڑے آدمی کی جگہ ہیں جو چوہے کے سائے کو دیوار پر نہیں دیکھتے،
واقعی میں چوہے کو دیکھ کر سمجھتے ہیں. انہیں معلوم تھا کہ دنیاوی زندگی کیا ہے. کیا ہے دنیاوی زندگی؟ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. یہ آیت جب آپ بھول جاتے ہیں تب آپ دنیاوی مسائل میں پڑتے ہیں, دنیاوی مصیبتوں کو بڑا بنا لیتے ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور تم جو کچھ دنیا میں کر رہے ہو اس کا بدلہ اللہ تمہیں قیامت کے دن ضرور دے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اور جو بندہ قیامت کے دن آگ سے بچا لیا جائے, جنت میں داخل کر دیا جائے, وہ کامیاب ہے. کامیاب وہ نہیں جس نے دنیا میں اپنے دشمن کا بدلہ نکال لیا. کامیاب وہ نہیں جس نے اسے ذلیل کیا تھا اور وہ بھی اسے ذلیل کرنے میں کامیاب ہو گیا. کامیاب وہ نہیں جس نے اپنے دشمن کو نقصان میں جاتے ہوئے دیکھ لیا, اپنے آپ کو خوش کر لیا. کامیاب وہ ہے جو پوری زندگی اللہ کے پاس لے کر جائے اور اس زندگی کے بدلے میں اللہ اسے جہنم سے بچائے, جنت میں داخل کرے. اور پھر اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. لوگوں, پہلے یہ یاد رکھنا کہ موت آنے والی ہے. دوسرا یہ یاد رکھنا کہ تمہارے اعمال کا حساب تمہیں ضرور دینا ہے. تیسرا یہ یاد رکھنا کامیابی صرف جنت ہے, جہنم سے بچ کر جانے والی. چوتھا یہ یاد رکھنا کہ دنیا کا ہر مسئلہ صرف دھوکہ ہے. دنیا کا ہر مسئلہ صرف دیوار پر پڑنے والا سایہ ہے. دنیا کا ہر مسئلہ غرور ہے. ذرا اندازہ لگاؤ ہماری زندگی کے کتنے مسائل نے ہمیں دھوکے میں رکھ کر ہماری آخرت برباد کر دی. ہمارے پرسنل کتنے مسائل نے, ہمارے خاندان کے کتنے مسائل نے, ہمارے دوستوں کے کتنے مسائل نے, ہمارے ساتھ کام کرنے والوں کے کتنے مسائل نے, ہمارے کاروبار کے کتنے مسائل نے ہماری زندگی کو اتنا ڈسٹرب کیا کہ ہم نے اپنی آخرت برباد کر لی. اسی کو اللہ نے کہا تھا دھوکہ, اس سے بچ کر رہو. دھوکہ اس کو اہمیت نہ دو, دھوکہ اس میں نہ پڑ جاؤ, اس کو چھوٹی چیز سمجھو. یہ دھوکہ ہے. تمام چیزیں اللہ نے بتا دی. ہماری غلطی ہے کہ ہم پھر بھی دنیا میں رہ کر سب ہونے کے باوجود اپنی آخرت برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں. حاضرین جمعہ, بتانا مقصود بس یہی ہے کہ ہمیں برداشت کرنا سیکھنا چاہیے, دنیا کو جھیلنا سیکھنا چاہیے, مسائل پر صبر کرنا سیکھنا چاہیے, دنیا کی ہر مصیبت کو جلد سے جلد دل سے باہر نکالنا سیکھنا چاہیے. اور کیسے برداشت کرنا چاہیے, اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ جو بندہ برداشت کرنا سیکھ جائے, صبر کرنا سیکھ جائے, یہ اللہ کا بڑا محبوب بندہ ہے, پیارا بندہ ہے. اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 130-4 میں ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاذِبِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اپنے غصے کو قابو میں رکھنے والے, برداشت کرنے والے, لوگوں کی غلطی کے باوجود معاف کرنے والے, برداشت کرنے والے, ایسے نیک لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. کتنے ایسے محبوب اللہ کے ہمارے معاشرے میں ملیں گے؟ کتنے ملیں گے؟ ایک مل جائے بڑی بات, ایک مل جائے بڑی بات, جو واقعی میں اللہ کا محبوب بن گیا, اللہ کو راضی کرنے والا بن گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم حدیث نمبر 17, ایک صحابی رسول تھے حضرت اشجع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول نے ان سے کہا ان فیک خصلتان یحبہم اللہ الحلم والانات. اللہ کے رسول نے کہا اے اشجع, تیرے اندر 2 صفتیں ہیں, اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کو بہت پسند ہیں. حضرت اشجع نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول اللہ کیا ہیں؟ تو بڑا بردبار ہے, فیصلہ کرتا ہے تو سوچ سمجھ کر کرتا ہے, جلد بازی میں نہیں کرتا. والانات, اور تو بہت برداشت کرنے والا ہے. واللہ واللہ واللہ, اللہ ایسا بندہ دیکھنا چاہتا ہے انسان کو, ایسا انسان اللہ دیکھنا چاہتا ہے. اللہ ہماری زندگی کو ایسا دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنے والے, ہم ہر مسئلے کو برداشت کرنے والے. میں اگر ویسا بن گیا میں اللہ کو پسند ہوں, ورنہ میں پسند نہیں ہوں, کبھی اللہ کے محبوب بندوں میں نہیں آ سکتا. اللہ کے محبوب بننے کی کوشش کیجیے. بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 6114, رسول اللہ نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغیظ عند الغضب.
رسول اللہ نے کہا لوگوں تمہاری عقل کے اعتبار سے میں تمہیں کوئی بات سمجھاتا ہوں سمجھو. کیا بات ہے کہ تم یہ جو سمجھتے ہو کہ غصے میں آ کر مارنے والا بڑا طاقتور ہے, بڑا طاقت والا بندہ ہے, بڑا شدید بندہ ہے, تم غلط سمجھتے ہو. غصے میں اپنے آپ کو قابو کرنے والا طاقتور ہے. قابو کرنے سے مراد بس اپنے آپ کو مارنے سے روک لینا نہیں. قابو کرنے سے مراد اپنے آپ کو بولنے سے بھی روک لینا ہے. ایک بندہ آپ پر جسمانی طور پر ظلم کرے اور آپ اس کو بدلے میں کوئی گالی دیں, ہو سکتا ہے کہ اس کا جسمانی طور پر ظلم کرنا آپ کی گالی سے چھوٹا گناہ ہو. آپ یہاں بھی مظلوم ہیں, اللہ کے پاس بھی آپ عذاب میں جانے والے, اس سے زیادہ عذاب آپ کو ملنے والا. کیوں؟ کیونکہ آپ پلٹ کر نہیں مارے, لیکن آپ نے گالی ضرور دی, آپ نے اس کی غیبت ضرور کی, آپ نے اس کو بدنام ضرور کرنے کی کوشش کی, آپ نے اس پر الزام ضرور لگایا. یہ چیز آپ کو اس سے بڑا گنہگار بنا رہی ہے. دنیا میں بھی گھٹ گھٹ کر مریں گے, آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرے گا. کیوں؟ کیونکہ غصے میں آئے, مارنے کی طاقت نہیں تھی, زبان کا پورا استعمال کیا, زبان سے پورا بدلہ لیا تھا. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قابو کرنا, برداشت کرنے سے مراد صرف مارنے سے رک جانا نہیں, زبان کو بھی روک لینا برداشت ہے. کسی دوسرے انسان سے اس کی غیبت نہ کرنا برداشت ہے. کسی دوسرے انسان سے اس کی برائی نہ بیان کرنا برداشت ہے. کسی دوسرے انسان کو بھی اس کا دشمن بنانے کی کوشش نہ کرنا برداشت ہے. ہم وہ نسل ہیں, وہ قوم ہیں کہ کوئی انسان ہمارا دشمن بن جائے, ہم چاہتے ہیں سارا معاشرہ اس کا دشمن بن جائے. ہم سب کو اس کی خرابی بتاتے ہیں, سب کو اس کی برائی بتاتے ہیں. آپ اس شخص کے مقابلے میں ہزاروں درجے بڑے گنہگار بن چکے ہیں, ہزاروں درجے نیچے جہنم کے جا چکے ہیں. کیونکہ الفاظ جو انسان کو برباد کرتے ہیں, حرکتیں اتنا برباد نہیں کرتے. قیامت کے دن الفاظ برباد کرتے ہیں, زبان برباد کرتی ہے. تو اپنے دشمن کے بارے میں زبان کھولنے سے بچو, اپنے دشمن کے بارے میں غیبت کرنے سے بچو. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یہاں تک بتاتی ہے, ترمذی حدیث نمبر 2493, من کظم غیظا وهو قادر علی ان ينفذه. جو انسان اپنے غصے کو روک لے حالانکہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ اس کا اظہار کر سکتا ہے. غصہ اظہار کرنے کے دو طریقے, ایک انسان غصے میں مار سکتا ہے, ایک انسان غصے میں بول سکتا ہے. بول کر بھی غصہ نکالا جاتا ہے, نہیں نکالا جاتا؟ نکالا جاتا. اللہ کے رسول نے فرمایا جس انسان کو غصہ آئے اور اس غصے کے اظہار پر قادر ہو, یا تو مار سکتا ہے یا تو بول سکتا ہے, اور اس نے دونوں نہیں کیا, مارا بھی نہیں, کچھ بولا بھی نہیں. دعاہ اللہ سبحانہ وتعالی. قیامت کے دن جب سب پریشان ہوں گے, سب کو ذلیل کیا جائے گا, رسوا کیا جائے گا, ایسے وقت میں اللہ اس بندے کو بلائے گا. علی رؤوس الخلائق, سب لوگوں کی نظروں کے سامنے سب اسے دیکھ رہے ہوں گے, سب کے سامنے اللہ اس کا نام لے گا. حتی یخیرہ من الحور العین ما یشاء. پھر اللہ اسے حکم دے گا کہ سب پریشان ہیں, تو پریشان نہیں ہونا, تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس سے آگے اللہ اسے کہتا ہے تو یہیں سے جنت کے لطف اٹھانے لگ جا, تو یہیں سے اپنے لیے چن لے کہ حور عین میں سے تجھے کون سی حور چاہیے, کون سی جنت چاہیے, کون سا مقام چاہیے, تو یہیں سے ڈیسائیڈ کر. یہ مقام کس کو ملتا ہے؟ پوری انسانیت کے سامنے اس بندے کو جس کو ساری دنیا کمزور سمجھ رہی تھی, اتنا برا ظلم کر کے گیا, کچھ بولا بھی نہیں, کچھ مارنے کی کوشش بھی نہیں کیا, جس کو ساری دنیا کمزور سمجھ رہی تھی, قیامت کے دن سب سے شرف والا ہے. نہیں, مجھے کیوں چاہیے وہ شرف, مجھے دنیاوی بدلہ چاہیے, مجھے دنیاوی دل کا سکون چاہیے, مجھے یہاں اپنے دل کو سکون دینا ہے. قیامت کے دن کی اس کا وہاں کا شرف, وہاں کی عظمت کس کو چاہیے؟ کیا کریں گے وہ شرف لے کر؟ نبیوں کے سامنے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ برتری دیتے ہوا دیکھ کر کیا کریں گے؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی, ہمیں دنیا میں دل کو سکون چاہیے. ہم بک دیتے ہیں, بول دیتے ہیں, غیبت کر دیتے ہیں, یہ تمام چیزیں ہماری آخرت برباد کرنے والی ہیں.
اور حاضرین جمع، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، صحیح الترغیب کی روایت ہے، حدیث نمبر 2740 انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یباعدنی من غضب اللہ عز وجل۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس بڑے فکر مند ہو کر آئے، بڑے پریشان ہو کر آئے، کہا اللہ کے رسول میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ بہت غصے میں ہوتا ہے، بہت غصے میں ہوتا ہے، کسی کو نہیں بخشتا۔ اللہ کے رسول کوئی ایک عمل ایسا بتاؤ کہ میں اللہ کے غصے سے بچ جاؤں، قیامت کے دن اللہ کا غصہ میرے اوپر نہ لگ جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تغضب، تو دنیا میں غصہ کرنا چھوڑ دے، قیامت کے دن اللہ تجھ پر غصہ نہیں کرے، تجھ پر غصہ نہیں کیا جائے گا، سارا غصہ دوسروں کے حق میں چلا جائے گا، تیرے حق میں اللہ کا غصہ نہیں آئے گا، غضب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے دنیا میں تیرے پاس طاقت تھی تو غصہ کر سکتا تھا، تو لوگوں پر زبردستی کر سکتا تھا، تو نے نہیں کی، قیامت کے دن تیرے حق میں اللہ کا غصہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، تخریج اللحیہ، امام عراقی کی کتاب ہے، ایک صحیح حدیث نقل کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ۔ ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آئے، اللہ کے رسول میں بہت اعمال کرتا ہوں لیکن ایک خاص عمل ایسا بتاؤ جو مجھے ضرور جنت لے کر جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ چھوڑ، تیرے لیے جنت ہے۔ تیرے پاس غصہ نہیں ہے، تیرے پاس جنت ہے، تیرے پاس غصہ ہے، تیرے لیے جنت نہیں ہے، جو جنت سے بہت دور ہے۔ تجھے بہت کچھ دیکھنا پڑے گا جنت دیکھنے سے پہلے، تجھے بہت کچھ قیامت کے دن سہنا پڑے گا جنت دیکھنے سے پہلے۔ نہیں تو غصے والا نہیں ہے، تیرے ہاتھوں میں جنت دنیا سے ہی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 6116، ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد برارا قال لا تغضب۔ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول ہو سکتا ہے میری اور آپ کی پھر ملاقات نہ ہو، میں دوسرے علاقے کا، آپ یہاں کے، آپ مجھے چند آخری وصیتیں کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا لا تغضب، غصہ مت کر۔ بندہ کہتا ہے اللہ کے رسول ایک اور کیجئے، رسول اللہ کہتے ہیں لا تغضب، غصہ چھوڑ دے۔ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ کے رسول اور ایک بتائیے، اور ایک وصیت کیجئے۔ رسول اللہ کہتے ہیں لا تغضب، غصہ چھوڑ دے۔ صحابہ کہتے ہیں وہ بندہ پوچھتا گیا، ہر مرتبہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ غصہ مت کر، غصہ مت کر، کیونکہ غصہ انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہے، آخرت بھی برباد کر دیتی ہے، یہاں کے اعمال بھی تباہ کر دیتی ہے، آخرت میں بھی انسان کی جنت کو خراب کر دیتی ہے۔ تو لہذا انسان کو چاہیے کہ رسول اللہ کی آخری وصیت سمجھ کر اپنی زندگی میں برداشت لانے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو غصے سے محفوظ رکھیں۔ اور ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ برداشت انسان کا کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی تو نبی سکھائیں گے ہمیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3140/9، ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ کتنا سخت واقعہ ہے، ذرا اندازہ لگائیے کہ ایک بدو یعنی خریے میں رہنے والا جس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، فجذبہ جذبۃ شدیدۃ، اس کے پاس ایک چادر ہے، چادر کو نکال کر رسی کی طرح بناتا ہے اور رسول اللہ کی گردن پر پیچھے سے باندھ دیتا ہے۔ ساتھ میں صحابہ ہیں، رسول اللہ کی گردن پر رسی باندھی گئی ہے پیچھے سے، اور اس کو اتنا کستا ہے کہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ کی گردن چھل گئی تھی، نشان پڑ گئے تھے، چھل گئی تھی۔ اس شخص نے پیچھے سے رسی کو کھینچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، قال مر لی من مال اللہ الذی عندک، اس نے نبی سے کہا کہ تمہارے پاس مال ہے جس کو تم اللہ کا مال کہتے ہو، مجھے اس مال میں سے کچھ دو۔ پیچھے رسی پکڑ کر نبی سے سوال کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں، فالتفت الیہ فضحک ثم قال مر له بعطاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس نے رسی چھوڑا، رسول اللہ پیچھے پلٹے، مسکرائے اور کہا یہ جو مانگ رہا ہے اس کو دو۔ اور ہم اس نبی کے امتی، جس انسان نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، ہم پر ظلم کیا، ہمارے ساتھ زیادتی کی،
ہم ساری زندگی اس کو پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہتے. رسول اللہ اسی وقت میں اسے پلٹ کر دیکھتے ہیں, مسکراتے ہیں, اس کی خواہش بھی پوری کرتے ہیں. کیا وجہ تھی ہوگی اس کے کرنے کی, کیا مجبوری تھی ہوگی اس کے کرنے کی؟ رسول اللہ چاہتے خود قتل کر سکتے, خود مار سکتے. رسول اللہ حکم دیتے, صحابہ بوٹی بوٹی کر دیتے. کیا مجبوری تھی ہوگی اتنا صبر کرنے کی, برداشت کرنے کی, اچھے اخلاق کا اظہار کرنے کی؟ اور کیا یہ انہی کے لیے ہے, صرف ہمارے لیے نہیں ہے؟ اس حدیث سے, اس واقعے سے رسول اللہ ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں جو ہماری زندگیوں میں نہیں آ رہا؟ کیا چیز ہے جو ہم اس حدیث سے نہیں سیکھنا چاہ رہے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے, غور کرنے کی بات ہے. اور اگر سوچیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہمارا یہ گناہگار جسم اس نبی کے جسم سے تو ملائم نہیں ہے, اس سے مبارک تو نہیں ہے, اس سے زیادہ مقدس تو نہیں ہے. اس پر خروچ آئی ساری زندگی معاف نہیں کرتا, اور اس پر جب خروچ آئی تھی اس کو ایک لمحے میں معاف کر دیا گیا, اس کو خوش بھی کر لیا گیا. اب وہ دوبارہ وہ حرکت کرے گا؟ دوبارہ وہ حرکت کرے گا؟ نہیں کرے گا. ان کے برائی کا جواب اچھائی سے دیا جاتا ہے. یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. میرا طریقہ کیا ہے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے. یہ میرا طریقہ, یہ ہمارا طریقہ. اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں محمد کی امتی ہیں. ذرا سوچو, ہماری اس سوچ کو رسول اللہ قبول کریں گے قیامت کے دن؟ کیا سکھا کر گئے تھے, ہم کیا بن کر دنیا سے جا رہے ہیں؟ یہ طریقہ نہیں ہے دنیا میں جینے کا, اور اس طریقے سے آپ کی زندگیوں میں سکون بھی نہیں آ سکتا. اور حاضرین جمعہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہ اپنی عادت نہیں تھی, وہ دوسروں کو بھی یہی سکھاتے تھے. کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 6401, ان الیہود اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السلام علیکم. یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, گزرتے ہوئے انہوں نے نبی کو سلام کرنے کی حرکت سے انہوں نے کہا السلام علیکم. اس کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے تم برباد ہو جاؤ. السلام علیکم کا معنی ہوتا ہے آپ پر سلامتی ہو. السلام علیکم کا معنی ہوتا ہے تم برباد ہو جاؤ. اللہ کے رسول نے مسکرایا, رسول اللہ نے کہا وعلیکم. خاموش ہو گئے. وہاں رسول اللہ کی بیوی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ, ان کی کیا حیثیت ہے, رسول اللہ کا مذاق بناتے ہیں, رسول اللہ کی ناقدری کر رہے ہیں. اٹھ کر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضبکم اللہ. انہوں نے کہا تم برباد ہو جاؤ, تم پر اللہ کی لعنت ہو, تم سے اللہ غصہ ہو جائے. اندر سے آواز آئی مہلن یا عائشہ, عائشہ تھم جاؤ, کیا کر رہے ہو؟ عائشہ رک جاؤ, یہ حرکت تمہارے کرنے کی نہیں ہے. علیک بالرفق و ایاک العنف. رسول اللہ نے کہا تو اگر میری امتی ہے تو تجھ پر چاہیے کہ تو نرم رہے اور تیری زبان بھی نرم ہو. رسول اللہ کی صرف اپنی عادت نہیں تھی, ان کے لیے عمل نہیں تھا, ان کے امتی کے لیے بھی عمل تھا کہ وہ نرمی اختیار کرے ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ سختی کرتے ہیں, اور جو نرمی کرتے ہیں ان کے ساتھ تو نرمی کرنا حق ہے. جو سختی کرتے ہیں ان کے ساتھ نرمی کرنا اسلام کا حکم ہے. زندگی میں چین لانے کا اصول ہے, طریقہ ہے, اللہ کے محبوب بننے کا زاویہ ہے کہ اگر آپ اپنے ساتھ سختی کرنے والے کے ساتھ نرمی اختیار کرتے ہیں, حتیٰ کہ اگر ہمارے لیے بات ہے کہ نہیں ہے یہ سمجھنا ہو تو ایک اور حدیث ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 6128. حدیث یہ ہے ان اعرابیا بال فی المسجد, ایک بدو مسجد میں آیا اور اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں نماز پڑھی جاتی ہے, قرآن پڑھا جاتا ہے. وہ مسجد کے ایک کنارے میں جا کر پیشاب کے لیے بیٹھ گیا. صحابہ مسجد میں تھے, ذکر کر رہے تھے, قرآن پڑھ رہے تھے, سب اڑ گئے, اسے مارنے کے لیے جا رہے تھے. رسول اللہ نے کہا مہلن, رک جاؤ, کیا کر رہے, اس کو پہلے مکمل پیشاب کرنے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑا, اور جب وہ پیشاب ختم کر کے اٹھ گیا تو اللہ کے رسول نے اس سے کچھ نہیں کہا. اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا جاؤ ایک ڈول پانی لاؤ اور یہاں بہا دو, لاؤ برتن میں پانی لاؤ, اس پر بہا دو جہاں گندگی ہے.
اور یاد رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثتم مسیرین ولا تبعثوا معسرین. اللہ کے رسول نے کہا یاد رکھنا، اللہ کے رسول نے سب کو حکم دیا تم ان لوگوں کے لیے آسانی کرنے والا بنا کر بھیجے گئے ہو، تم لوگوں پر سخت نہیں بن سکتے. یہ کس سے کہا گیا؟ صحابہ سے. تو صحابہ سے کہا جائے ہمارے لیے حکم نہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، مجھے اور آپ کو لوگوں پر نرمی اختیار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. رحمت للعالمین صرف نبی نہیں ہے، اس رحمت کے اثرات اس کے امتی میں بھی ہونے چاہیے. اس کا امتی دنیا میں جب آئے لوگوں کو معاف کرنے والا بن کر رہے، لوگوں کے بغض کو اپنے دل سے نکالنے والا بن کر رہے. سارے صحابہ کو رسول اللہ نے حکم دیا نہیں، سختی نہیں کرنا، تم دنیا میں لوگوں کی آسانی کرنے کے لیے بھیجے گئے، لوگوں کی زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے بھیجے گئے. تمہاری وجہ سے کسی کی زندگی تنگ نہیں ہونی چاہیے. یہ ہر مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حکم ہے. اب آخری بات، قرآن کا فیصلہ بھی ہم سن لیتے ہیں. قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سورہ فصلت، یہ 3 آیتیں ہیں سورہ فصلت کی، 30/4، 30/5 اور 30/6. یہ 3 آیتیں واللہ پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. یہ 3 آیتیں ڈپریشن کا حل ہے، انزائٹی کا حل ہے، دنیا کے ہر بڑی مصیبت کا حل ہے. 3 آیتیں ہیں سورہ فصلت، جس کو حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے. 30/5، 30/6، 30/7. کبھی موقع ملے تو خود بھی اٹھا کر پڑھیے. 3 آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. معلوم ہے کہ اچھائی اور برائی ایک نہیں ہو سکتے. اللہ کو بھی معلوم، اچھا انسان برا انسان برابر نہیں ہو سکتے. اچھائی اور برائی ایک سمان نہیں ہو سکتے. لیکن تمہارے لیے اللہ کا حکم یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن. کوئی برا انسان تمہارے ساتھ برائی کرے، اس کا جواب اچھائی سے دو. یہ حکم تجربے کار لوگوں کا نہیں ہے، یہ حکم دنیا کے بڑے دانشوروں کا نہیں ہے، یہ حکم بڑے بڑے ڈاکٹروں کا نہیں ہے. یہ حکم رب العالمین کا ہے، جس کی بات نہ ماننے پر آپ کبھی جنت کی شکل نہیں دیکھ سکتے. اس کا ایک حکم کے انکار کرنے پر آپ جنت کی خوشبو نہیں سن سکتے. اس رب نے کہا کوئی ظالم، کوئی برا آدمی، کوئی خراب آدمی تمہارے ساتھ کوئی خراب حرکت کرے، بری حرکت کرے، اس کا جواب اچھائی سے دو. بات آگے سمجھنے کی ہے. یہاں ایک بات میں آپ کو ضرور بتاؤں کہ برائی کا جواب اچھائی سے کیسے دے سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1601. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے سے قرض لیا تھا، اور قرض کا وقت ختم ہونے سے پہلے وہ بندہ آ گیا اور اللہ کے رسول کو ستانے لگا کہ میرے پیسے واپس دو، میرا قرض واپس دو. صحابہ نے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے، اتنا تنگ کر رہا ہے، اشارہ کرو قتل کر دیں گے اس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لصاحب الحق مقالا. وہ حقدار ہے، اسے بولنے کا بھی حق ہے. وہ اگر بات کرے تو اس کو برا نہیں لینا. وہ حقدار ہے، وہ بول بھی سکتا ہے. اس نے قرض دیا ہے، وہ آپ کو پوچھ سکتا ہے، وہ آپ کو کہیں بھی پوچھ سکتا ہے. رسول اللہ کو لوگوں کے بیچ میں آ کر پوچھا گیا تھا، وہ پوچھے، وہ اس کا حقدار ہے، اس کو غلط نہیں سمجھنا. ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا پہلے یہ سن لیجئے کہ رسول اللہ نے کیا کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا قرض واپس کرو. کیا قرض ہے اس کا؟ ایک اونٹ ہے، اونٹ دینا ہے اس کو. اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے جو اونٹ دیا تھا اس سے اچھا اونٹ اس کو دو، اس سے بہتر اونٹ اس کو دو. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھنا خیرکم احسنکم خزان. تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرض دیتے وقت اچھائی کا برتاؤ کرے، اچھی طریقے سے قرض دے. کوئی انسان آپ کو 1 سے 2 مرتبہ قرض پوچھے، آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ لے رکھ تیرے پیسے. یہ برتاؤ مذہب اسلام کا نہیں، جنتی لوگوں کا نہیں، برداشت کرنے والوں کا نہیں. وہ آپ کو تنگ بھی کرے، اچھے اخلاق کے ساتھ قرض لوٹایا جاتا ہے. وہ حقدار ہے، آپ اس کا قرض لوٹا کر اس پر احسان نہیں کر رہے. وہ حقدار ہے، اس نے آپ کو قرض دیا تھا، وہ پوچھ سکتا ہے. آپ کے اندر یہ اخلاق ہونی چاہیے. آپ قرض دے کر اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھ جائیں تو آپ بہت گری ہوئی سوچ کے ہیں.
آپ معاشرے میں غلط سوچ کے ساتھ جی رہے ہیں، اس کا قرض وہ کبھی بھی مانگ سکتا ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے دیں گے۔ یعنی اس بندے نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد اخلاقی کی، رسول اللہ نے اس کو اچھا اونٹ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے رب نے فرمایا ہے ادفع باللتی ہی احسن، کوئی میرے ساتھ خراب کرے میں اس کو اچھا کر کے جواب دوں، اس کے جواب میں گالی نہ دوں، اس کے جواب میں اسے برا بھلا نہ بولوں، اس کے جواب میں اسے بدنام نہ کروں۔ مجھے میرے رب کا حکم یہ ہے کہ میں اسے اچھی طرح اس کا جواب دوں، اچھا کر کے اسے جواب دوں۔ اچھا کیوں کرنا چاہیے؟ کیا یہ فرض ہے، حکم ہے؟ اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے۔ آگے اللہ اسی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ ہمارا دل کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا، اور اس دل کا ورکنگ سسٹم اللہ بتاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کوئی تمہارے ساتھ سختی کرے اور تم اس کو اچھائی کے ساتھ جواب دو، جو دشمنی اس کے اندر تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کون بولتا ہے؟ اس پروڈکٹ کو بنانے والا، اس دل کو بنانے والا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ نہیں سدھرتا ہو، میں سمجھتا ہوں، اور اس کے دل کو بنانے والا کیا بولتا ہے؟ وہ سدھر جاتا ہے۔ اب آپ کس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں آپ کا اختیار ہے، آپ کی سوچ۔ اللہ فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے جواب دو، وہ بندہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ حمیم ایسے بھی دوست کو کہا جاتا ہے جو مخلص ہے، یعنی اس کے بعد وہ پیچھے بھی آپ کے بارے میں بات نہیں کرے۔ اتنا اچھا اللہ اس کو دوست بنا دیتا ہے اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے جواب دو۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ کام سب نہیں کر سکتے، یہ اختیار، یہ طریقہ سب نہیں اپنا سکتے، یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو۔ کون بولتا ہے؟ دل بنانے والا، اللہ کہتا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی کو معاف کرنے کے معاملے میں، کسی کو اچھا جواب دینے کے معاملے میں کمزور ہیں، مطلب ہم صبر والے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کا مقدر اچھا ہو۔ یعنی اگر ہمارے اندر یہ صفت نہیں ہے، ہمارا فیوچر صحیح نہیں ہے، نہ دنیا کا نہ آخرت۔ جس کا مقدر اچھا ہے وہ لوگوں کو ان کی برائی کا جواب اچھائی سے دیتا ہے، ان کی برائی کا جواب اچھائی سے دیتا ہے، اور جس کا مقدر خراب ہو، جس کے اندر صبر نہ ہو، وہ بندہ برائی کا جواب برائی سے دیتا ہے یا اس سے زیادہ برائی سے دیتا ہے۔ اور پھر اللہ آگے فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّ عَنْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے اس کے باوجود اگر تمہارے دل میں وسوسے آئیں کہ میں اس کو اچھا جواب دوں گا تو وہ مجھے کمزور سمجھے گا، میں اس کو اچھا جواب دوں گا تو وہ مجھے کیا سمجھے گا؟ ڈر گیا، ایسا سمجھے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اللہ سے پناہ مانگو، اعوذ باللہ کہو، اس کے دل میں یہ خیال نہیں آئے گا، وہ تمہیں کمزور نہیں سمجھے گا، وہ تم سے محبت کرنے والا بنے گا۔ یہ جو سوچ تمہارے دل میں آ رہی ہے میں آگے بڑھوں گا، میں اس کے لیے اس کے اچھائی کا جواب، اس کی برائی کا جواب اچھائی سے دوں گا تو وہ مجھے کمزور سمجھے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو وسوسہ ہے، یہ تو شیطان کا شکار ہو گیا ہے۔ اس سوچ کو کبھی ہم اپنے دل میں نہیں پال سکتے، اور یہ مکمل ہمارا اختیار ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں۔ ہم چاہے تو برداشت کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سکون والی زندگی بنا سکتے ہیں، یا ہم چاہیں تو ہماری زندگی کو غیبتوں والی زندگی، نفرتوں والی زندگی، بغض والی زندگی، حسد والی زندگی، بے چین زندگی، بد امن زندگی بنا سکتے ہیں۔ اور انسان ہمیشہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ جو اس کا دشمن ہے اس کو وہ ہر معاملے میں گری ہوئی نظر سے دیکھتا ہے، اس کے ساتھ اس نے ایک مرتبہ غلطی کی، اب وہ کتنا بھی اچھا کام کرے اس کے اچھائی کو نہیں مانتا۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ شاعر نے بڑا خوب کہا تھا کرتے ہیں بات بات پہ اظہار برتری، کرتے ہیں بات بات پہ اظہار برتری، یاروں میں ہے ضرور کچھ احساس کمتری۔ یہ احساس کمتری ہے جو آپ دوسرے سے بہتر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں۔ کیا معلوم ہو کہ اس کے اندر کوئی ایسی صفت ہو، آپ معاف کرنے والے نہیں ہیں وہ معاف کرنے والا نکل جائے، آپ برداشت کرنے والے نہیں ہیں وہ برداشت کرنے والا نکل جائے۔ یہاں بھی آپ اس کے بارے میں اس کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے، قیامت کے دن بھی دیکھ کر پریشان ہوں گے کہ وہ آگے نکل جائے گا۔ ہماری زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہماری زندگیوں میں تغیر لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی رسول آئے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2550 پر 8، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان لی خرابۃ، اللہ کے رسول میرے چند رشتہ دار ہیں
असिलुहुम वयक़्तऊन, मैं उनके साथ अच्छा मामला करता रहता हूँ, वो मेरे से रिश्ता तोड़ते हैं, मेरे साथ गलत हरकतें करते हैं। वअहसिनु इलैहिम वयुसीऊना इलैया, मैं हमेशा उनसे अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, वो मेरे साथ क्या करते हैं, ख़राब हरकत करते हैं। वयजहलूना अलैया वअहलुमु अन्हुम, हमेशा मेरे साथ जिहालत वाले काम करते हैं और मैं हमेशा उनसे सोच समझ कर बात करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल लइन काना कमा तक़ूलु कअन्नमा तुसिबहुमुल मलउ। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा जुमला है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर तेरी ज़िंदगी ऐसी ही है तो तू हर मर्तबा उनके मुंह में मिट्टी भर रहा है, अल्लाह के नज़दीक तो उनको जलील कर रहा है। नहीं, मैं क्यों अल्लाह के नज़दीक जलील करूँ, मैं लोगों में जलील करूँ, क्यों? मेरी मेरी सोच छोटी है, मेरी अकल मेरे लिए बड़ी चीज़ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तो जब उसकी बुराई का जवाब अच्छाई से देता है तो उसके मुंह में मट्टी भर रहा है, अल्लाह के नज़दीक उसे बदनाम कर रहा है, वो अल्लाह के नज़रों में गिर रहा है। अगर तो उसके साथ अच्छा बर्ताव करे, नहीं मुझे तो लोगों के नज़रों में गिराना है उसे, मुझे तो माशरे में गिराना है उसे। अब आप भी गिरो, वो भी गिरेगा माशरे में। अल्लाह के नज़र में ना इज़्ज़त रहेगी, ना लोगों में इज़्ज़त रहेगी, ना दुनिया में सुकून रहेगा, ना आखिरत में सुकून रहेगा। मुकम्मल हमारा इख्तियार है। इस्लाम की बात मानो, इस्लाम का तरीक़ा अपनाओ, इज़्ज़त दुनिया में भी मिलेगी, अल्लाह का वादा है, सुकून दुनिया में भी मिलेगा, अल्लाह का वादा है, इज़्ज़त आखिरत में भी मिलेगी, अल्लाह का वादा है, सुकून आखिरत में भी मिलेगा, अल्लाह का वादा है। शायर ने बड़ा खूब कहा था, औरों के लिए छोड़ ये तारीक मकामात, औरों के लिए छोड़ ये तारीक मकामात, नफ़रत से, अदावत से, शकावत से गुज़र जा।